بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام طلب خیر آپ کے سوالات اور ان کے جوابات، استخراج قرآن سے آپ کے سوالوں کا جواب۔ ابتدا ہے رب دو جہاں کے نام سے، وحدہ لا شریک، وہ ذات جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ بے مثل و بے مثال۔ اس پروگرام کی ابتدا اس کے نام سے، بعد درود محمد مصطفیٰ و آل رسول و انبیاء۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جی ناظرین، آج پروگرام کی ہم تھوڑی سی نوعیت کو چینج کر رہے ہیں۔ کچھ چیزیں، کچھ سوالات ایسے آنا شروع ہو گئے تھے قریب سے ہی کہ جو جوابات ہم دے رہے تھے وہ انفرادیت پہ، ظاہر انفرادیت پہ دینے تھے، جس کی کال آنی تھی اسی کا جواب، جس کا سوال ہونا تھا اس کا جواب دینا تھا۔ تو ان کا بھی کہنا سچ ہے جنہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے لیے قرآن کریم میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہر خواص عام کے لیے ہے، کیونکہ ہدی للناس ہدایت ہے نا یہ قرآن کریم جی، تو ہدایت تو ہر انسان کے لیے۔ تو قرآن میں وظائف جو ہیں، ورد جو ہے، قرآن کی آیات جو ہیں، وہ رحمت ہی رحمت، برکت ہی برکت ہے نا جی، تو وہ سب کے لیے ہی یکساں ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، صحیح کہا۔ اور آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج سے قرآن کی ایک آیت یا ایک سورہ یا ایک رکوع سے جو خلائق کے، جو جتنی مخلوق ہے اللہ کی، سب کے لیے جو رحمت، فضل، کرم، ان کے فائدے، کیونکہ یہی چیز ہے کہ جس وقت ایک چیز سب کے لیے ہوگی تو اس میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تو ہوں گے نا جو اپنے مقصد، اپنے ہر چیز کو، یعنی کہ قرآن کی جامعیت اتنی ہے کہ ایک آیت جو ہے سورہ فاتحہ ہر اس پہ کام کرتی ہے، بیماری پہ بھی کام کرتی ہے، رزق پہ بھی کام کر رہی ہے، برکت پہ بھی کام کر رہی ہے، ہدایت پہ بھی کام کر رہی ہے، سیدھے راستے پہ بھی کام کر رہی ہے، صراط مستقیم کے لیے بھی کام کر رہی ہے۔ جو چیز، جو سوال آپ کے ذہن میں ہے، ایک سورہ فاتحہ ہی اس پہ کام کر رہی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج سے ہمارے پروگرام میں جامعیت ہوگی، اور جن کا یہ خیال ہے کہ مخصوص لوگوں کے جو کال آتی ہیں ان کا جواب دے دیتے ہیں، تو صحیح ہے آپ کا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر آپ کی دلچسپی نہیں رہتی جی۔ اب آج سے ہم مجموعی طور پہ جی انشاءاللہ میں پروگرام کے آخر میں قرآن کریم سے وہ اسما، جو لوگ اسماء اعظم کی تلاش میں رہتے ہیں، جو اسم الہی کی تلاش میں رہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں پلک جھپکنے میں یہ کام ہو جائے۔ دیکھیں نا کہ جناب حضرت سلیمان نبی تخت بلقیس کے متعلق کسی نے، جنات نے کہا ہم اتنی دیر میں لاتے ہیں، پلک جھپکنے میں لاتے ہیں، اتنے اس میں لاتے ہیں۔ تو ان کے جو وصی تھے آصف بن برخیہ، تو انہوں نے کہا کہ جیسے ارادہ ہوا تو تخت بلقیس ان کے سامنے تھا۔ پوچھا کہ یہ کیا؟ کہا کہ اللہ کے اسماء میں سے، اللہ کے اسم اعظم میں سے ایک اسم اعظم میرے پاس ہے جو یہ تاثیر رکھتا ہے۔ تو آج ہم اس کی طرف چلیں گے۔ محنت آپ کی ہوگی، یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے پڑھ لیا، پڑھ کے آپ نے نہ، محنت آپ نے کرنی ہے۔ اس کا وقت ان گھڑیوں کو تلاش کرنا ہے۔ وہ کون سی گھڑیاں ہیں؟ مثلا میں یہ نہیں کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نماز شب کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ بہت قریب ہوتا ہے قبولیت دعا کے لیے۔ پھر وقت عصر سے مغرب تک جب دونوں ٹائم مل رہے ہوتے ہیں، دونوں گھڑیاں مل رہی ہوتی ہیں، جب رات دن کو سمیٹ رہی ہوتی ہے، اور صبح کے وقت جب دن رات کو سمیٹ رہا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے نا کہ رات کے بعد دن، دن کے بعد رات آ رہی ہے، سمیٹ رہی ہے۔ وہ لمحات، وہ لمحات ایسے آتے ہیں کہ جن لمحات کے اندر آپ کی ورد، آپ کی عبادات
مقام قبولیت پہ پہنچتی ہے۔ تو ہمیں کوئی قریبی لوگوں کے میسیج تھے، بالمشافہ ملاقات کے لیے کال تھی ان کی، تو انہیں عرض یہ ہے کہ جس نمبر پہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، رابطے کے لیے بالمشافہ ملاقات ہے، جو بھی ہے، سوال ہے، جواب ہے، یہ واٹس ایپ نمبر ہے جو میرے یوٹیوب اس پہ جو کیا کہتے ہیں کہ چینل کا، جی ہاں جی، طلب خیر کا 0304158747 آپ بالمشافہ اس پہ سے ٹائم لے لیجئے گا۔ جن دنوں میں میسر ہوا تو آپ ایک نہیں ہزاروں آئیں گے، میں ہزاروں کو ہی جو میری خدمت ہے میں اس خدمت سے انہیں مستفید فرماؤں گا۔ میری دعا ہے کہ اے پروردگار مجھ سے خدمت خلق لیجئے، میں لوگوں کے کام آؤں، ان کی خدمت، ان کی پریشانیاں، ان کی اس سے جو قرآن کا علم ہے اس سے میں ان کی مدد کر سکوں، ان کی پریشانیاں ان سے کسی کی بھی ایک کی 100 میں سے کسی ایک کی بھی، وہ ہے نا کہ ایک انسانیت، ایک پوری انسانیت کے، کسی کی ایک ہدایت پوری انسانیت کی ہدایت بن جاتی ہے، کسی کی ایک شفا پتہ نہیں کتنوں کی شفا بن جاتی ہے، اگر آپ اس میسیج کو آگے سے آگے چلاتے رہیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کے جی۔ تو بالمشافہ ملنے والوں سے یہی ہے کہ اس نمبر پہ جو بھی آپ ہے اپنا میسیج دے دیجئے گا، تو جن دنوں میں جہاں قریب ہوا جی میں، تو میں انشاءاللہ یہ جیسے ایک چکوال جیلم کے جو سیدن شاہ چکوال سے کچھ رابطے آ رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا ہے کہ ایک دن رکھ لیں، میں آپ کے پاس آ جاؤں گا وہاں پہ جی، تو اس طرح کر کے میں حاضر ہوں جی میں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ جو جن کا ہے نا کہ آپ انفرادیت میں جو آپ دے دیتے ہیں تو پھر اس میں اجتماعی لوگوں کی دلچسپی نہیں رہتی، تو وہ انشاءاللہ آج کے بعد نہیں ہوگا جی۔ پہلی عرض یہ ہے کہ جو رابطہ فرماتے ہیں میں ان کے ہر حال میں جواب دیتا ہوں جی، جو بھی رابطہ فرماتے ہیں۔ اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جی واٹس ایپ پہ جواب دے دیں۔ بھائی میرے پروگرام کو تو دیکھ لیا کرو، ہو سکے اس میں دوسروں کے لیے فائدہ ہو سکے جب آپ کے مسائل، آپ کے جوابات اس سے ملتا جلتا، ظاہر ہے ہر دوسرے تیسرے آدمی کے مسائل آپس میں ملتے جلتے ہوتے ہیں، بیمار ہیں تو ان کے بیمار، اب بیماری میں جو لوگوں کی ہوتی ہے تو اس میں جو آیات بتاتا ہوں وہ آیات کوئی اور کے بھی کام آ جائے گی۔ تو استخراج قرآن جو میں 2 قرآن کی آیتیں پوچھتا ہوں وہ تو پھر یہی ہوگا، جس کی آئیں گی اس کا سوال کا جواب ملے گا، مگر مجموعی طور پہ قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے، اور ہدایت سب کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ کہ آج سب کی جو بھی ہے، جو مجھے کال ملیں گی، جو بھی کسی قسم کی ان کے رزق کے مسائل ہیں، بیماری کے مسائل ہیں، بچوں کی تعلیم کے مسائل ہیں، شادیوں کے مسائل ہیں، جو بھی ہے اس کا جواب آپ کو میں قرآن سے دوں گا۔ آگے آپ کی مرضی، اس پہ آپ کتنا عمل کرتے ہیں، کیونکہ جب ایک وظیفہ یا ایک قرآن سے کوئی آیت آتی ہے تو لوگ اسے اس وقت تک لے لیتے، اپنے مقصد تک وہ عادت بن جاتی، عادت نہیں، ہم نے عبادت کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آج کی پہلی آیت جو سب کے لیے وظیفہ یا ورد ہے وہ میں پروگرام کے آخر میں عرض کروں گا۔ دیکھیے آپ کے جتنے بھی مسائل اور استخراج قرآن ہم دیں گے، ہر سوال کا جواب قرآن سے دیں گے۔ آپ کا جو بھی سوال ہوگا جواب قرآن پاک سے ہوگا، یہ نہیں ہوگا کوئی میری رائے ہوگی یا میرا نہ قرآن سے دوں گا۔ جو علوم مخفی قرآن کے جو استخراج کا علم ہے میں اس سے آپ کو عطا کروں گا، ٹھیک ہے۔ دوسرا کل پروفیسر منی صاحب کا تھا کہ انہوں نے ملکی حالات پہ دیکھیے گا کہ دیکھیے کوئی اس میں بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی تنقید یا ناقد کوئی ایسا کرتا ہے، تو وہ چیز بہرحال اپنی پسند ہوتی ہے، تو میں تو مجموعی بات کرتا ہوں، کیونکہ قرآن سے جہاں ہم رہتے ہیں، جیسے ریاست مکہ یا مدینہ کے ذکر ہے قرآن کریم میں، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا، مدینہ میں قیام کیا، بدر کے مقام پہ، احد کے مقام، ہر چیز کا اسی طرح ہی ہر مقام کا ذکر ہے دنیا کی جہاں جہاں۔ جیسے مکہ کا قدیم نام بکہ ہوتا تھا،
پھر بدل کے مکہ پڑ گیا۔ مکہ ام القریٰ بھی کہا جاتا ہے، جس کی تسنیہ وجہ سے حضور کا نام امی لقب ہے سرکار کا۔ یہ ام القریٰ یعنی کہ زمینوں کی ماں۔ جب اللہ نے زمینیں خلق کی تو ابتدا اس کی یہ جہاں خانہ کعبہ ہے یہ مکہ یہاں سے ہے، اسے ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ہر ملک ہر چیزوں کے، ہمارے بھی ملک کی مسائل ہیں، ملکی سرحدیں ہیں، نظریاتی سرحدیں ہیں، ملکی اور نظریاتی اور اندرونی معاملات کے قرآن دے گا جواب، کوئی پوچھے گا تو کل جیسے ان کا جواب دیا تھا تو ایسے سوالات آئے تو دوں گا جواب۔ تو اب تو خوش قسمتی ہماری کہ ہمارا ملک ایک ترقی کی طرف جا رہا ہے، اور خداوند کریم کی ذات نظر کرم کر رہی ہے کہ وہ عزت عطا کی ہے کہ جو شاید ہی کسی کے نصیب میں ہو، جو اس وطن پاکستان کو ملی ہے، جو یہ قیادت ملی ہے۔ ہر چیز اپنے مفادات سے بالا تر ہو کے سوچیے گا جی۔ جیسے ملکی سرحدوں کی حفاظت ہوتی ہے، نظریاتی سرحدوں کی حفاظت ہوتی ہے، اسی طرح ان نظریاتی اور ملکی سرحدوں کی روحانیت میں بھی حفاظت ہوتی ہے، روحانی طور پہ بھی حفاظت ہوتی ہے کہ اس ملک کے لیے کیا شر ہے، کیا چیزیں ہیں، کیا شر انگیزیاں ہیں، کیسے لوگ ہیں، ان کی بھی نشاندہی قرآن کرتا ہے۔ تو کل کا جو جواب تھا ان کا اس ضمن میں تھا، اور یہ ابا میں پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ ہماری قیادت جو ہے، جو اب میسر آئی ہے، وہی ہے نا کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو اب وہ دیدہ ور پیدا ہوا ہے، اور اب ہم اس طرف جا رہے ہیں جہاں ترقی ہی ترقی ہے، اور اس کے ثمرات آپ کو ملیں گے۔ میں آپ کو ڈیٹ دے رہا ہوں، تاریخ دے رہا ہوں، اس کے ثمرات آپ کو ملیں گے۔ دسمبر سے لے کے اپریل 2026 تک آپ پائیں گے۔ آپ دیکھیے گا، ہر چیز سے بالا تر ہو کے اس وقت ملک کے لیے سوچئے گا، اور ان ہاتھوں کے مضبوط کیجیے گا جو اس کی ملک کی مضبوطی میں ضامن بن رہے ہیں۔ اس وقت ایشیا میں پاکستان امن کی ضمانت کی طور پہ ابھرا ہے۔ جی آگے چلتے ہیں جی ہم آج کی اس پہ۔ تو کچھ جنید صاحب ہیں، میرے بڑے بھائی باہر ہوتے ہیں، دل کے مریض ہیں۔ اب دل جو ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 20% کام کر رہا ہے۔ پوچھنا استخراج قرآن جو آپ کہتے ہیں یہ ہے کہ یہ اس سے بھی پوچھنا ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نہ بائی پاس ہو سکتا ہے، نہ سٹنٹ ڈل سکتے ہیں، کوئی پمپ یا ہارٹ ٹرانسپلانٹ۔ جی جنید صاحب آپ سورہ الق کو دیکھیے گا، سورہ الق عین لام کاف الق کو دیکھیے گا، اس میں آپ کا جواب ہے، اور اسی کے استخراج سے پمپ کی طرف ڈاکٹر چلے جائیں گے۔ اب یہ ان کی اپنی مرضی ہے، مگر اس کی سورہ الق کے اس میں پمپ کی طرف جا رہے ہیں، اور اس میں شفا اور تندرستی اور سلامتی ہے جی، آگے اللہ کے ہاتھ میں جی۔ تو دوسرا ہمارے پاس استخراج قرآن ہے قرۃ العین۔ پچھلے سال آپ کے چینل کے ذریعے رابطہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ اولاد نہیں تھی، اللہ نے بیٹا عطا کیا، علاج کا سہارا لیا تھا۔ بیٹا کمزور بہت زیادہ ہے، حکیم طبیب جن سے پوچھا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سوکے کا کوئی مرض ہوگا، کہ یہ اس مرض کا شکار ہے۔ مرض بتاتے ہیں، کوئی دعا بتا دیں جیسے پہلے اللہ نے کرم کیا اسی طرح۔ تو دعا تو اس میں جی یہ ہوگی کہ جو چیز بھی، اگر وہ دودھ پیتا ہے تو یہ جو بھی خوراک ہے، اگر آپ تھوڑا سا ہنی شہد دے سکیں تو اس ہنی اور شہد پہ 9 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے گا، اور علاج ضرور لیجئے گا۔ سورہ فاتحہ 9 مرتبہ ہنی پہ یا دودھ پہ، جو بھی دودھ ہے، اگر ماں دودھ پلا رہی ہے انہی کا، ماں کا ہی سوال ہے، اگر وہ دودھ پلا رہی ہیں تو وہ 9 مرتبہ سورہ فاتحہ، سورہ الحمد شریف پڑھ کے بچے پہ پڑھتے رہیے گا، اور بچے جو دودھ لے گا وہ تاثیر شفا کی حاصل ہو جائے گی۔ اگر دودھ دوسرا ہے تو اس میں آپ ایسے کیجئے، تھوڑا سا ہنی جو ہے وہ ہونٹوں پہ لگا دیجئے گا، 9 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے جی۔ عبدالعزیز صاحب ہیں، کاروبار کے لیے پوچھتے ہیں۔
جی عبدالعزیز صاحب، سورہ مائدہ روزانہ تلاوت کیجیے گا، خداوند کریم کی ذات اس میں آپ کو برکت عطا فرما دے گی جو آپ کا کاروبار ہے۔ تو دوسرا آپ کا نے پوچھا ہے کہ گھٹنوں کی تکلیف ہے، گھٹنوں کے درد کی وجہ سے جی وہ استخراج قرآن سے جو مسلسل آیات نہیں ہے، کہیں کہیں سے جو پورشن آئے ہیں وہ یہ ہیں: الحمدللہ رب العالمین، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تبارک اللہ و احسن الخالقین، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ اپنے گھٹنوں پہ آپ ایسے کیجیے گا، ہاتھ رکھ کے ملتے ہوئے گھٹنوں کو یہ پڑھتے رہا کیجیے گا، بیٹھیے کم چلیے زیادہ، انشاءاللہ آپ کو تندرستی اور شفا ہو جائے گی۔ آگے کچھ مجموعی طور پہ ہیں، محمد ارشد صاحب ہیں، ان کا سوال ہے، ان کے لیے جواب یہ ہے کہ سورہ اعلیٰ ایک بار۔ عمران علی صاحب ہیں، سورہ فاتحہ 21 مرتبہ، جو انہوں نے اپنا مقصد بیان کیا ہے۔ سائدہ بی بی ہیں، سورہ مریم ایک بار، سائدہ بی بی آپ کے مقصد کے لیے۔ اب میں ایسے ہی جواب دوں گا آپ کو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ حاصل کر سکیں۔ اور اس کے بعد اللہ یار صاحب ہیں، سورہ فرقان کا پہلا رکوع جی۔ عرفان احمد صاحب سورہ اعلیٰ 66 مرتبہ، جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ نے پرابلم اپنا بتایا ہے، جو اپنا مسئلہ بتایا ہے، اس کا حل جو ہے وہ عرفان احمد صاحب سورہ اخلاص 66 مرتبہ جی۔ شوکت صاحب ہیں، شوکت حیات جی، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت جی۔ آپ نے کسی اگزام کا ذکر کیا ہے، اس میں ترقی اور اس میں کامیابی کے لیے، اور دیکھیے گا اس میں پاک ذات ہے جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ، اس میں تو 2 منزلوں کا ذکر آ گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کا جو سوال تھا وہی 2 منزلوں پہ تھا، 2 حصوں میں تھا کہ میں امتحان دینا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد کامیابی، وہ آپ کو سورہ بنی اسرائیل میں جواب مل گیا آپ کا جی، ٹھیک ہے جی۔ اسے پڑھیے گا، استخارہ بھی ہے، دیکھیے گا بھی، اور اسے بہت زیادہ آپ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ محمد رمضان صاحب ہیں، انہوں نے بھی اپنی بیماری کا لکھا ہے، سورہ آل عمران کا پہلا رکوع ہے ان کا جی۔ سورہ آل عمران کا پہلا رکوع آپ تلاوت کیجیے گا، اور انشاءاللہ تعالی خدا بندہ کریم جو آپ علاج کروا رہے ہیں اس میں شفا کی تاثیر آ جائے گی جی۔ خدا کی ذات جو آپ کا آپریشن ہے وہ کامیاب ہوگا، یقیناً کامیاب ہوگا۔ قرآن جو ہے، قرآن خوشخبری سناتا ہے، قرآن بشارت دیتا ہے، وہ جیسے وہ ذات رب العالمین ہے، اسی طرح ذات مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے، اور یہ قرآن یہ عالمین کے لیے اور رحمت للعالمین کے صدقے میں سب کے لیے شفا کی تاثیر رکھتا ہے۔ سائرہ بی بی، آپ کا سوال اولاد کے متعلق سورہ محمد فجر میں ایک بار جی، یہ لیجیے گا، اور انشاءاللہ اب تھوڑا سا کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ، اور جب لائیو ہوگا تو میں آپ کے ہر بات کو سنوں گا، ہر چیز کو آپ پوچھیں گے۔ کسی نے پوچھا کہ شخصیت کے متعلق قرآن بتاتا ہے، بھائی شخصیت کے لیے قرآن بتاتا ہے، کیوں نہیں بتاتا ہے؟ باطن کے لیے بتاتا ہے، ظاہر کے لیے بتاتا ہے۔ شخصیت کے 2 روپ ہوتے ہیں، ایک باطن ہوتا ہے، ایک ظاہر ہوتا ہے۔ پھر اس کے باطن کے بھی ہزاروں رخ ہیں، ظاہر کے بھی ہزاروں رخ ہیں۔ آپ شخصیت سازی جو کرنی ہے آپ نے کس اس پہ کرنی ہے، آپ دیکھیے گا۔ آپ کا سوال نامکمل ہے، پہلے بھی عرض کیا تھا میں نے، پہلے بھی جواب آیا تھا، پھر آپ کی کال آ گئی، تو پھر آپ کا میسج آیا، تو یہ جی۔ تو آپ کون سی شخصیت کس اس پہ، اپنے باطن کو اجاگر کیجئے گا، ظاہر میں جو بھی چیز ہوگی ابھر کے سامنے آئے گی، شخصیت سازی ہو جائے گی آپ کی۔ اور تمام جن کے مسائل ہیں، روزی کا مسائل ہے، جو بھی ہے، کوئی اسم اعظم کی تلاش میں، کوئی اسم الہی کی تلاش میں ہے، کوئی بیماری کے واسطے مضطرب ہے، کوئی اضطراب میں ہے، کوئی کہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی تذکرہ کرتا ہے نحوست کا، کوئی تذکرہ کرتا ہے جادو کا، کوئی تذکرہ کرتا ہے چھینٹے آنے کا، پانی کے خون کے چھینٹے آتے ہیں، کوئی کچھ کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتے ہیں۔ ہر چیز کو آگ لگ جائے گی، یاد رکھنا۔ یہ میں عام کے لیے وظیفہ ورد دے رہا ہوں، میں اس ورد کو جس نے اپنا لیا
جس نے اپنا لیا کلام الہی کا معجزہ دیکھیے گا، عادت نہ بنانا، عبادت بنانا. 100 مرتبہ نہیں، ایک دفعہ ہی دل سے کہہ دیا تو کام قبول ہو جائے گا. وہ سورہ حشر کی آخری 3 آیات ہیں، ہو الذی سے شروع ہو رہی ہے. آگے اسماء حسنی ہے اس کی ذات کے لیے. اس میں آپ تلاش کیجئے گا کہ کہاں اسم اعظم ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کو اسم اعظم ہے. پڑھیے گا، ٹائم دیکھیے گا. اب ٹائم کا آپ کہیں گے کیسے دیکھیں گے؟ جب آپ کا دل عبادت کے لیے کر رہا ہوگا، جب آپ کا دل پکار رہا ہوگا، کیونکہ یہی دل ہے جس میں وہ لامحدود جس کی حدیں نہیں، وہ ذات سماتی ہے. حدیث قدسی ہے نا، نہ میں آسمان کی بلندیوں میں نہ زمین کی وسعتوں میں سماتا ہوں تو قلب مومن میں سماتا ہوں. اس قلب کی اصطفیٰ پاکیزگی شرط. لیجئے یہ اسم اعظم ہے. ہر چیز جل کے جو نحوستیں آپ کہتے ہیں، جو کہتے ہیں یہ پریشانیوں نے گھیرا ہوا، ہر چیز ختم ہو کے رہ جائے گی. والسلام. دعا گو.